بریلی شریف کے اندر ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کو دھوکے شاہ کہا جاتا تھا. اچھا. دھوکے شاہ وہ تھے مجذوب. اچھا. مجذوب تھے اور ان کو دھوکے شاہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتے تھے. اچھا. پھر اچانک سامنے آ گئے, پھر غائب ہو گئے, پھر سامنے آ گئے. وہ بڑے ان کے اس طرح کے معاملات تھے. تو اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی, جیسا میں نے عرض کیا کہ زندگی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان بیان کرنے پر ہوئی, اور آپ جو اس دن منقبت بھی پڑھ رہے تھے, شعر بھی پڑھ رہے تھے اعلی حضرت کی ہدایت کی بخشش کے علاوہ نعت جو تھی اس میں بھی یہ تھا کہ قبر سے واصف پیمبر نکلا. یعنی قبر میں بھی اعلی حضرت نے یہ تمنا کی کہ جب نکلو تو واصف پیمبر کا نعرہ پیدا ہو کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف ہی بیان کیا ہمیشہ. تو اعلی حضرت نے کئی کتابیں لکھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سلطنت کل عطا فرمائی, زمین و آسمان پر آپ کو سلطنت عطا فرمائی ہے. تو اعلی حضرت اپنے دارالفتہ میں بیٹھ کر کام کر رہے تھے, تو یہ بزرگ آئے, مجذوب تھے, یہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئے اور آ کے کہنے لگے کہ بڑے حضرت صاحب, اعلی حضرت کو سب بڑے حضرت کہتے تھے وہاں پر, آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سلطنت ہے وہ زمینوں پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ہے. ہم آپ کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سلطنت زمین پر تو ہمیں نظر آ رہی ہے, یعنی ان کا مرتبہ دیکھیں کہ زمین پر ہمیں سلطنت نظر آ رہی ہے, کہ زمین پر اللہ نے سلطنت عطا فرمائی ہے. آسمانوں کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ آسمانوں پر سلطنت ملی ہے. اعلی حضرت نے فرمایا کہ سلطنت ملی ہے. وہ جلال میں آ گئے, کہا کہ نہیں ملی. اعلی حضرت بھی جلال میں آ گئے, فرمایا ملی ہے. انہوں نے پھر کہا کہ نہیں ملی. اعلی حضرت نے فرمایا ملی ہے. وہ ناراض ہو کے چلے گئے. اب مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اعلی حضرت کے بڑے لاڈلے تھے, بہت لاڈلے تھے, کیونکہ ان کی بشارت پہلے ملی تھی اور اعلی حضرت ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میرا بیٹا پیدائشی ولی ہے. تو چھت پہ کھڑے ہوئے تھے, اچانک چھت سے نیچے تشریف لے آئے, خود بخود بغیر کسی وجہ کے نیچے آئے, گرے اور بے ہوش ہو گئے. گھر پہ اطلاع پہنچ گئی کہ اعلی حضرت کا معاملہ ہو گیا ان مجذوب کے ساتھ اور یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. گھر پہ آئے, اعلی حضرت کو اطلاع ملی کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش پڑے ہوئے. اعلی حضرت پہنچے تو کہا کہ یہ بے ہوش ہیں, ہوش میں نہیں آ رہے کسی صورت میں, اور آپ کو کیا ضرورت تھی ان سے الجھنے کی, والدہ کیوں الجھے تھے آپ ان سے, اب یہ دیکھیں بھگتنا پڑ رہا ہے. اعلی حضرت کو پھر آ گیا جلال, بولے ایک مصطفیٰ رضا خان تو کیا ہے, لاکھوں بھی ہوں گے نا سب قربان ہو جائیں گے, یہی کہتا رہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر بھی حضور کو سلطنت عطا فرمائی. بس یہ جملہ کہنا تھا, مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے, کچھ بھی نہیں. اعلی حضرت واپس چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد. تو یہاں آگے ذکر کرنے سے پہلے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو اپنے زمانے کا مجدد ہوتا ہے نا وہ اولیاء کی منزلیں طے کرواتا ہے, یعنی اولیاء کے درجے ہوتے ہیں نا. اب یہ دیکھیں یہ مجذوب کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے زمین میں سلطنت نظر آ رہی ہے, ہمیں کیا نظر آتی ہے, ہم مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں آمنا و صدقنا, لیکن بظاہر ہم دلائل دیتے ہیں کہ دلوں پر راج ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. وہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت کو, لیکن زمین پہ دیکھ رہے, آسمان پر نہیں دیکھ رہے, کیونکہ ان کا مقام مرتبہ بھی وہاں تک پہنچا نہیں تھا. اعلی حضرت مجدد ہے اور مجدد اپنے زمانے کے اولیاء کے درجات کو طے کرواتا ہے, ان کے درجات کو بڑھاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ مجذوب آئے اور کہا کہ بڑے حضرت صاحب آپ ٹھیک کہتے تھے, ہم پہلے زمین پر دیکھتے تھے, اب آسمانوں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کو دیکھتے. تو یہ ہے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا سب سے بنیادی پہلو کہ کروں تیرے نام پر جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان اللہ.